ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث جبرائیل کے اوپر بات کریں گے، جس میں 4 چیزوں کا وضاحت کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم ان 4 چیزوں کے بارے میں حدیث جبرائیل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حمد نصلی علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے۔ تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ بعض روایات میں حج کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن اس میں اس کا بیان نہیں ہے، اس کے لیے میں اس کو یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور ہر امر کی تقدیر پر ایمان لاؤ، یعنی اچھے اور برے فیصلے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی علامات بتا دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے، گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامت میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرانے والے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہاں ہے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا، سورت کے آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا تو وہ انہیں یعنی صحابہ اکرام کو نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو، انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 99۔ ناظرین اکرام، اس حدیث میں جو 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہ سب سے پہلا جو ذکر ہے کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز کا اہتمام کرو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج کل جو شرک کو لوگ عام سمجھتے ہیں، جیسے درگاہ وغیرہ پہ جانا ہوا، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یہ شرک باللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔
اگر آپ شرک نہیں کرتے ہیں اور آپ سے زمین و آسمان بھر کے گناہ ہو جائے تو اللہ کے اوپر ہے کہ آپ کو چاہے تو عذاب دے یا پھر آپ کو اسی طرح بخش دے اور جنت میں ڈال دے، لیکن آپ نے شرک کیا تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے غلالت سے بچائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور قیامت کے روز پر اور اچھے اور برے تقدیر پر ایمان لاؤ، اور ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اٹھنے کو تسلیم نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں جو بھی ہے دنیا میں ہی ہے اور ہم یہیں کمائیں گے، کھائیں گے، مر جائیں گے، ہم کو دنیا میں جو مل گیا وہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ کفار مکہ یعنی اسلام کے پہلے بھی لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر کہا تھا۔ المہم آج بھی اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اللہ ہمیں اس عقیدے سے محفوظ رکھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ خیال نہ آ سکے تو اتنا تو ضرور خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ باقی چوتھا سوال جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو قیامت کے بارے میں یہ علم غیب میں سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ بعض احادیثوں میں اس طرح ہے کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے جتنی جلدی قائم ہو جائے گی۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ پھر اس میں جو قیامت کے علامات بتائے گئے ہیں اس میں سے آج بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو رونما ہو رہی ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ایک عورت اپنے آقا کو جنم دے گی، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اولاد جو ہیں، تو اس سے علماء کرام، فقہاء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک عورت جب اپنے بیٹی کو جنم دے گی تو وہ اس کی مالکن بن جائے گی۔ پھر اس میں آیا ہے کہ بھیڑ بکریوں کو چرانے والے اونچی اونچی عمارت بنائیں گے اور اس کو بنانے میں مقابلہ کریں گے، تو یہ بھی آج عام ہو رہا ہے، جیسے دبئی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا۔ یہاں عرب میں بھیڑ بکریوں کے چرانے کا رواج تھا اور یہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہمارے کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس بیانات میں جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔